سب سے اہم موضوع واٹر مارجن کا بنیادی اور مرکزی موضوع ریاستی جبر کے خلاف عوامی مزاحمت ہے۔ اس کلاسیکی چینی ناول میں قانونی و اخلاقی جواز کے تناظر میں بغاوت اور وفاداری جیسے بظاہر متضاد تصورات کو ہم آہنگی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جہاں اخلاقی صداقت ریاستی قانونی ڈھانچے پر غالب آتی ہے۔ ناول کے بیانیے میں بار بار اس امر کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ روایتی ریاستی ادارے جن میں عدالتیں، مقامی حکام اور فوجی مشینری شامل ہیں، عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت میں ناکام ہو چکے ہیں اور کرپشن، اقربا پروری اور ظالمانہ پالیسیوں کے ذریعے ظلم و استحصال کو دوام دے رہے ہیں۔ اس صورتحال میں وہ افراد جو روایتی قانونی نظام کے مطابق کبھی مجرم کبھی باغی گردانے جاتے ہیں، درحقیقت نئے اخلاقی و سماجی نظام کے نمائندہ بن کر ابھرتے ہیں۔ لیانگ شان کے 108 باغی کردار اجتماعی ضمیر کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، جو نہ صرف ذاتی انتقام بلکہ سماجی انصاف اور نظامی عدل کی تطہیر کے مقصد سے متحد ہوتے ہیں۔ ان کا اتحاد اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ جب ریاست اپنی جائز حیثیت کھو دیتی ہے تو عوامی سطح پر متبادل اخلاقی نظم قائم ہو سکتا ہے جو خود کو جائز قرار دیتا ہے۔ واٹر مارجن میں مرکزی بیانیہ صرف مزاحمتی تحریک مسلح جدوجہد کا نہیں بلکہ وفاداری اور بغاوت کے درمیان باریک اخلاقی لکیر کی دریافت کا ہے۔ یہ سوال ناول کے بنیادی ڈھانچے میں موجود ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری تب تک ہی معنی رکھتی ہے جب تک ریاست خود عوام کے ساتھ وفادار ہے۔ جیسے ہی ریاست ظلم اور ناانصافی کا آلہ بن جائے، اس کے خلاف اٹھنا نہ صرف اخلاقی جواز رکھتا ہے بلکہ ایک لازمی فریضہ بن جاتا ہے۔ اس ناول کی ساخت میں کنفیوشس کے اصولوں اور عوامی لوک دانش کی پیچیدہ باہم آمیزی بھی نمایاں ہے، جس کے ذریعے مصنف ریاستی نظریات کو چیلنج کرتے ہوئے ایک ایسی دنیا تخلیق کرتا ہے جہاں اخلاقی صداقت ہی سب سے اعلیٰ قدر بن کر ابھرتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ واٹر مارجن کا مرکزی موضوع ایک ایسے اخلاقی جواز کی تلاش ہے جو روایتی قانونی اور ریاستی نظم سے ماورا ہو کر انصاف، برادری اور عوامی بہبود کو اولویت دیتا ہے۔ اس میں بغاوت کو فقط طاقت اور انتقام کا فعل نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور سماجی عمل کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو چینی کلاسیکی ادب میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد نمونہ ہے۔ واٹر مارجن کے دیگر موضوعات۔ یہ ناول اپنے بیانیے، ساخت اور کرداروں کے توسط سے ایک کثیر سطحی، پیچیدہ اور تہدار مانوی نظام کو جنم دیتا ہے۔ اس ناول کے نمایاں موضوعات نہ صرف تاریخی و ثقافتی تناظر میں اہمیت رکھتے ہیں بلکہ اس کا مطالعہ سماجی علوم، اخلاقیات اور فلسفہ سیاست کے زاویوں سے بھی گہری منویت رکھتا ہے۔ ذیل میں اس ناول کے چند اہم و کلیدی موضوعات کا تجزیاتی بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ اول، وفاداری اور بغاوت کے درمیان کشمکش۔ واٹر مارجن کی مانوی گہرائی تب نمایاں ہوتی ہے جب وہ بظاہر متضاد تصورات یعنی وفاداری اور بغاوت کو ایک ہی کردار میں جمع کرتا ہے۔ لیانگ شان کے ہیرو اگرچہ ریاست کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرتے ہیں لیکن وہ سونگ سلطنت کے بنیادی ڈھانچے اور شہنشاہیت کے نظریے سے وفادار بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ داخلی تضاد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقی وفاداری ریاست کے اداروں سے نہیں بلکہ انصاف، مساوات اور عوامی بہبود جیسے اعلیٰ اخلاقی اصولوں سے وابستہ ہونی چاہیے۔ دوم، اخلاقی صداقت اور سماجی انصاف۔ ناول میں بار بار یعنی اخلاقی صداقت کا حوالہ آتا ہے جو کہ کرداروں کے فیصلوں اور اعمال کا اخلاقی جواز مہیا کرتا ہے۔ ریاستی قانون سے ماورا یہ اخلاقی اصول کرداروں کی انفرادی اور اجتماعی شناخت کا مرکز ہے۔ اس تناظر میں انصاف محض قانونی ضابطے کی پیروی نہیں بلکہ اخلاقی و عوامی شعور کے مطابق عمل کا نام ہے۔ سوم، اخوت اور بھائی چارہ۔ لیانگ شان کے 108 باغی افراد کے درمیان قائم تعلقات برادرانہ یکجہتی پر مبنی ہیں جس کی بنیاد ذات، طبقہ یا علاقے پر نہیں بلکہ باہمی اعتماد، وفاداری اور اخلاقی ہم آہنگی پر رکھی گئی ہے۔ یہ برادری ایک ایسی مثالی سماجی ساخت کا تصور پیش کرتی ہے جو ریاستی نظم سے ہٹ کر زیادہ منصفانہ، باہمی احترام پر مبنی اور خود احتسابی پر قائم ہے۔ چہارم، مذہب، تقدیر اور کائناتی انصاف۔ ناول میں مذہبی علامات اور فلکیاتی پیش گوئیوں کے ذریعے ایک مابعدل طبیعیاتی نظام کی تشکیل کی گئی ہے جس میں کرداروں کی بغاوت کو تقدیر کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ 108 ستاروں کی روایت جو آسمانی اور زمینی روحوں کی علامت ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لیانگ شان کے ہیروز کا ظہور ایک کائناتی توازن کی بحالی کے لیے ضروری تھا۔ پنجم،
تشدد طاقت اور اخلاقی سوالات ناول میں تشدد نہ صرف ایک عملی حربہ ہے بلکہ ایک اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ بعض اوقات ریاستی ظلم کے خلاف طاقت کا استعمال ناگزیر قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اخلاقی دائرے اور حدود پر بھی بحث کی گئی ہے۔ یہ موضوع اس پیچیدہ سوال کو جنم دیتا ہے کہ آیا طاقت کا استعمال صرف مظلوم کی آزادی کے لیے جائز ہے یا اس میں بھی اخلاقی جواب دہی لازم ہے۔ ششم مرکز و حاشیے کی کشمکش واٹر مارجن میں ایک غیر رسمی حاشیہ لیانگشان سامنے آتا ہے جو روایتی مرکز یعنی دارالحکومت سے متصادم ہے۔ یہ سیاسی اور جغرافیائی مرکزیت کے خلاف ایک بیانیہ ہے جو اقتدار کے غیر مرکزی مقامی اور عوامی متبادل کی نشاندہی کرتا ہے۔ الغرض واٹر مارجن کے موضوعات نہ صرف چینی سماج کی تاریخی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ وہ عمومی انسانی تجربات جیسے انصاف کی تلاش، اقتدار کے خلاف جدوجہد اور اجتماعی اخلاقیات کی تشکیل کا فکری بیانیہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ ناول ادب، فلسفہ، سیاست اور ثقافت کے سنگم پر کھڑا ایک ایسا بین المتنی متحرک نظام ہے جس کی تفہیم کے لیے بین اللسانی اور بین الثقافتی زاویہ نگاہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔